نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لتكونوا شهداء على الناس، تاکہ تم سارے انسانوں کے سامنے گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد اب امت وسط کو اس لیے دنیا میں اٹھایا ہے کہ یہ ایک وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے اللہ اور بندوں کے درمیان. جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کام اب یہ امت کرے. پیغمبر کیا کیا کرتے تھے؟ دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہی پیغام کون دے گا؟ سارے انسانوں کو اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ مسلمانوں کو بلانا ہے کہ وہ کفر کی، شرک کی، گمراہی اور اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اب تمہیں یہ اعزاز اس لیے بخشا کہ تم انسانوں کی ہدایت کا کام کرو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں، یعنی قیامت کے دن پھر تمہاری شفاعت کریں اور تمہارے لیے گواہ بن جائیں. دوسرا معنی شہداء علی الناس کا یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری قومیں آئیں گی اور وہ اپنے پیغمبروں کے خلاف گواہی دیں گی کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، تو ان کے خلاف پھر امت وسط گواہی دے گی. کیسے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام اپنی امت پر گواہ بنیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی قیامت کے دن جب دوسری قومیں اپنے پیغمبر کو جھٹلائیں گی تو مسلمان ان پیغمبروں کے لیے ان کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب نوح علیہ السلام کا دور تھا، ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے لوگوں کو حق بات بتائی، پھر قوم نے انکار کیا. یعنی گواہی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نا. تو مسلمان علم کی بنا پر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہد اللہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا. تو پیغمبر اپنی امت کے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور پیغمبر کہیں گے کہ یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑ دیا تھا؟ یہ کہہ کر کہ آج کے دور میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یا پھر وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اور بہت کام ہے، یہ کیسے پڑھیں، یا پھر فرقہ وارانہ تعصب میں مبتلا ہو کر اور چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. ان باتوں پہ زیادہ محنت کی جس سے ہم اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنے فرقے کو مضبوط کریں، اور اللہ کی کتاب کو کم وقت دیا، اتنی اہمیت نہ دی.
یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی بھی ہے. شفاعت کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس کے لائق ہوں گے. اور کس کے خلاف گواہی جائے گی؟ جو اس کے مستحق ہوں گے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کے مستحق ہیں. کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ کا اتباع کر رہے ہیں؟ آپ کی پیروی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں؟ تو دوبارہ سے دیکھیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، یعنی سب کو ہدایت کی بات بتاؤ. ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ لوگ آئیں گے اور پکڑیں گے، کہاں تھے تم؟ کیوں نہیں بتایا ہم کو؟ دیکھیں نا، آج جو انسان دنیا میں کفر میں شرک میں مبتلا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس تو حق نہیں پہنچا. تو قیامت کے دن وہ آپ کو پکڑیں گے نہیں، یا اللہ انہوں نے تمہیں بتایا ہی کچھ نہیں تھا. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، سب کی فکر کرے کہ وہ کس طریقے پر ہیں. ورنہ قیامت کے دن پکڑوائیں گے کہ یا اللہ یہ خود ہی قرآن پڑھتے رہے اور ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. آپ کا فرض ہے آپ بتا دیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری. پھر قیامت کے دن وہ خود جواب دہ ہوں گے. تو ہمیں تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ. کون؟ سارے مسلمان. کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہو کہ آپ نے جو علم ہمیں پہنچایا تھا، جو کتاب ہمیں پہنچائی تھی، ہم بھی اسے آگے پہنچاتے رہے ہیں. تو قبلے کی تبدیلی کے ساتھ یہ ساری ذمہ داری اور یہ ساری بات کیوں آ گئی؟ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ جو قبلہ ہے نا، یہ محض ایک سمبل نہیں ہے، بلکہ پیچھے جب ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور پھر دعائیں مانگی، اور ان میں سے اہم ترین دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. انہوں نے امتن مسلمتن کی دعا مانگی تھی. اب یہ امتن مسلمتن ہی تو امتن وسطن ہے. پھر انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں کہ ایک رسول آئے جو لوگوں کو قرآن سنائے، جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، تزکیہ کرے. تو کیا یہ کام بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ کہ چلنا چاہیے تھا؟ اس کام کو چلنا چاہیے تھا نا. تو چونکہ آپ نے دین مکمل کر دیا، تو اس مکمل دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی؟ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہی چار کام کرے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ جو دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے نتیجے میں جو امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہی چار کام کرے. لوگوں کو اللہ کی کتاب سنائے. لوگوں تک حق کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ خود ہی پہنچ جائے گا. ہم گھر میں سوتے رہیں بیٹھ کے، خود نہیں پہنچتا کچھ. آپ کو کہیں ایک خط بھی پہنچانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا فیکس کرنا پڑتا ہے، یا ای میل بھیجنا پڑتا ہے، یا پوسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جاتا ہے نا. اب یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر ہمیں پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو خود ہی پہنچ جائے گی. کوشش کرنی پڑے گی نا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ پہنچے گی. اور پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ورنہ وہ خلاف گواہی دیں گے.
یا اللہ میں تو سب کچھ پہنچا کے آ گیا، اب آپ ان سے پوچھ لیجئے انہوں نے کیا کیا، لپیٹ کے رکھ دیا بند کر کے، یا پڑھا سمجھا اور آگے بھی جا کے سنایا، آگے تک پہنچایا۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا انداز کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک واقعہ لے کے تو اسی کے پیچھے پڑ گئے، اس میں بھی ایک سبق سکھایا۔ پھر دوبارہ قبلے کی بات، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس کی طرف تو تھا۔ کب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، تو پھر کوئی اور طریقہ تو ہوگا نا۔ اس کو بولتے ہیں وحی خفی، اسی کا دوسرا نام حدیث ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اور اس کے علاوہ بھی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جو قرآن پاک کے اندر نہیں لکھی ہوئی، جو آپ کے دل پر القاء کی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں لیکن حکم موجود ہے۔ تو نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو تھا تو اس پر، یعنی جو بیت المقدس کی طرف ہم نے آپ کا رخ کروایا تھا، یہ کس لیے تھا؟ الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں۔ کیا جان لیں؟ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، کون مکہ چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ آیا ہے اور رسول کی بات ماننے کو تیار ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی بات نہ ماننا دراصل اسلام سے پھرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کا امتحان تھا کہ کون ہے جو اپنی قوم پرستی، انا پرستی کو چھوڑ کر سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی کھلے دل سے پیروی کرنے والے ہیں۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اوپر لے جائیں یا نیچے لے جائیں، کمرے کے اندر چلے جائیں یا باہر چلے جائیں، کسی میدان میں چلے جائیں یا سفر پہ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، وہ گھوم کر کدھر آ جاتی ہے؟ نارتھ کی طرف۔ تو جس طرح مقناطیس کی سوئی جو ہے وہ گھوم کر اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف منہ کر لیتی ہے، بالکل مومن کے دل میں جب ایمان سماتا ہے، اللہ کی ذات کی محبت آتی ہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، یا ملک میں ہو یا ملک کے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہاں تو اسلامی ماحول ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، اگر ہم باہر کے ملک جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، وہاں کیا کریں گے؟ سوچنا چاہیے وہ ملک کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ وہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ تو مومن کے لیے ہر جگہ برابر ہوتی، وہ لوگوں کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ اللہ ہی کی بات مانتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے آس پاس کون بیٹھا اور کون نہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات ہے بڑی بھاری، یعنی اپنے آبا و اجداد کے خلاف، اپنے کنبے قبیلے کے خلاف، اپنی برادری کے خلاف، اپنے معاشرے اور ماحول کے خلاف وہ کام کرنا جو اللہ کی پسند کا ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جنہیں ہدایت مل جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آنے لگتی ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، جن کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ہے بڑی بھاری یہ بات کہ انسان دنیا کی مخالفت کر کے ایک اللہ کی طرف ہر جگہ منہ موڑے رکھے، مقناطیس کی سوئی کی طرح، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتی، اور کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔
الا علی الذین ھدی اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کا تعلق پھر ہدایت سے ہے، اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات پھیلانی شروع کر دی کہ جن لوگوں نے پہلے دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف، اور اسی حال میں فوت ہو گئے، ان کی تو نمازیں بھی گئیں، کیونکہ اصل قبلہ تو پھر یہ تھا نا، اور ادھر تو منہ انہوں نے کیا نہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں فوت ہو گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی، اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یا پھر یہ کہ بعض کے دل میں خیال آیا کہ ہم جتنے عرصے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ نمازیں کیا ہماری ضائع ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یا ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو. تو جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کس چیز کو ضائع کرتا ہے؟ ایمان کو ضائع کرتا ہے. نماز کو ضائع کرنا ایمان کا نقصان ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ہم سوئے رہے ہیں اور نماز پہ نماز چھٹتی رہے اور ہم کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، کیونکہ اس طرف بھی رخ کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا. تو جب تک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو بھلے کسی بھی طرح منہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس سے اس کا عمل ضائع ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں پہلی شریعتوں میں کیا حکم تھا؟ سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لوگ جھکے تھے، یعنی بو ڈاؤن کر لیتے تھے، اس کی اجازت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں رہی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا، لیکن اب آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا حکم تھا، جائز تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ہمیں رک جانا چاہیے. تو اصل میں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہو. اور اطاعت کا لفظ بھی کس سے نکلا ہے؟ توئے واؤ عین سے. تو کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے کوئی کام کرنا. تو اصل اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی سے اللہ کی بات ماننا، نہ کہ مجبوری اور مصیبت اور شور مچا کے اور روتے دھوتے ہوئے کیا کس مصیبت میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ آپ کو دیا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی مجبوری تھی، خوشی سے اس نے سب کچھ دیا. تو ہمیں بھی خوشی سے اپنی عبادت اس کے لیے کرنی چاہیے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پلٹنا. اس کا روٹ بھی قاف لام بے ہے. قلب، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. تو دل کیا کرتا ہے؟ الٹ پلٹ ہوتا ہے. کیسے؟ کبھی ایک چیز اچھی لگتی ہے، کبھی وہی اچھی نہیں لگتی. ایک چیز کو کبھی آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد آپ کا دل بھر جاتا ہے. تو اب دل کیا ہوا؟ پلٹ گیا. تو قلب جو ہے پلٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تقلب کا معنی ہے بار بار پلٹنا. وجہ کا، تیرے چہرے کا، فی السماء، آسمان میں، فلنولینک. اب یہ دیکھنے میں تو ایک لفظ لگ رہا ہے، لیکن اس کو ہم سپلٹ کریں گے. فا پس، لا البتہ، نولی ہم پھیر دیں گے، ین تشدید والا نون ضرور کے معنوں میں، کا تجھ کو، فلا نولین کا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو.
تو اس کا روٹ کیا ہوا؟ نولینہ کا واو لام یہ قبلتن، قبلے کو، ترداہا جس سے تو راضی ہوگا، یعنی جو آپ کو پسند ہوگا، فولے پس پھیر لے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر جانب. کبھی آپ نے پہلے یہ لفظ پڑھا الطہارۃ شطر الایمان. شطر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آدھا حصہ، نصف الشیء، اور دوسرا معنی ہوتا ہے رخ، سمت. المسجد الحرام، مسجد حرام کے. اچھا، مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا گیا؟ حرمت والی، وہاں قتل و غارت، فساد، لڑائی جھگڑا سب کچھ حرام ہے. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں ہو تم، فولو تو سب پھیر لو، ولی ایک تھا اور ولو سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہ کی جمع ہے، شطرہ اس کی جانب. وان الذین اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے کتاب، لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ غافل، اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. تفسیر کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ دوسرا ہے، تو آپ کا بھی دل چاہتا تھا کہ اصلی قبلے کی طرف اب رخ مڑ ہی جائے تو اچھا ہے. تو آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، اچھا کب حکم آئے گا. لیکن یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی امید ہوتی ہے تو آپ کی نگاہیں کدھر کو جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے تصور جب دل میں آتا ہے تو نگاہیں کدھر کو جاتی ہیں؟ اوپر کو جاتی. اسی کیفیت کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا انتظار ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے تم کو اس قبلے کی طرف جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی حکم آنے والا ہے. پھر حکم آ بھی گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب. تو یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا. یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا تھا. ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، ایک صحابی کے پاس دعوت پہ گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے یہ بات نازل ہو گئی. اسی وقت آپ نے اور آپ کے پیچھے سارے لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا. مدینہ میں بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور مکہ جنوب کی طرف تھا. تو مسلمان پہلے ایک طرف بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جب حکم آیا تو نماز ہی کی حالت میں بغیر شور مچائے، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر نماز توڑے دوسری طرف رخ کر لیا. یہ ہوتی ہے اصل اطاعت، یہ ہوتا ہے ڈسپلن. اسی وجہ سے صحابہ کرام کامیاب ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے بہت کچھ کر لیا. ہم ہر بات میں حجت شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں کریں، یہ کیسے کریں. کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد یہ حکم آیا تھا. جبریل علیہ السلام نے آ کر اشارہ کیا، اور اس نماز میں عورتیں بھی شامل تھیں. تو جب تبدیلی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ذرا امیجن کریں اب اس سچویشن کو. آپ سب سے آگے کھڑے ہیں، پیچھے مرد کھڑے ہیں، اس سے پیچھے عورتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر سب سے آگے آئے ہوں گے، چل کر آئے ہوں گے نا، یا بیچ میں سے آگے آئے ہوں گے. پھر عورتیں پیچھے چلی گئیں، پھر پیچھے سے مرد آگے آ گئے. لیکن یہ سب کچھ نماز ہی کی حالت میں ہوا، کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی. ابن مردویہ میں بروایت عمارہ بن اوس مروی ہے کہ رکوع کی حالت میں ہمیں اطلاع ملی اور ہم سب مرد، عورتیں، بچے اسی حالت میں قبلے کی طرف گھوم گئے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈسپلن کیسا تھا. آپ دیکھیں نا کہ
ہم سمجھتے کہ وہ بدو اجٹ گنوار لوگ تھے، ان کو کس بات کا پتا تھا اور ان کو لک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو اتنا ڈسپلن، اتنا ویل مینرڈ بنا دیا تھا کہ ان کی مثال نہیں ملتی تھی. ان کی صفیں ایسی تھی جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں لائن بنانی آتی ہی نہیں، نہ نماز میں نہ نماز کے بعد. یہی وجہ کہ ہم اور قوموں سے پیچھے رہ گئے. سب ترقی یافتہ قومیں لائن بناتی، لیکن ہم ہجوم کرتے ہیں. تو جس جگہ پر یہ تبدیلی ہوئی وہاں مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. پھر ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو حضرت عباد بن بشر جو تھے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر جا رہے تھے. انہوں نے راستے میں دیکھا کہ بنی حارثہ عصر کی نماز ابھی پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں ہیں. انہوں نے بلند آواز سے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کر آیا ہوں، تم بھی سن لو. یہ سن کر وہ لوگ رکوع کی حالت میں مڑ گئے، اٹھے بھی نہیں. یعنی رکوع کی حالت میں ان کو حکم ملا، جب آپ کا پیغام ملا اسی حالت میں مڑ گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا ذرا ہم پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں. ہم نے تو جب کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا تو پہلے کہتے ہیں ایک دفعہ تو اور غلط کر ہی لیں اچھی طرح، پھر سوچ سمجھ کے کریں گے، اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے. نہیں، تو یہ ہے اصل ایمان کہ حکم آیا بس مڑ گئے. مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ اونٹ ہوتا ہے جس کا مالک اس کی رسی جدھر موڑے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ رکوع میں ہے، چاہے وہ سیدھا کھڑا ہے، چاہے وہ لیٹا ہے. اللہ کا حکم ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. پھر اس کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، موڑ لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. یہ جو شطر ہے نا، اس کا معنی سمت بھی ہے اور اس کا معنی نصف بھی ہے، آدھا. اب دیکھیں کہ وجہ بھی ایک ہوتا ہے اور ایک شطر ہے، دونوں ہی سمت کے لیے ہیں. فرق کیا ہے؟ وجہ کے لیے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی سامنے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا یا ڈائریکشن بتانا، اور شطر دور کسی چیز کی طرف رخ کرنا. پھر اسی طرح شطر چونکہ آدھا حصہ ہے نا، تو یعنی ڈائریکشن تو ہے لیکن اس کے لیے ایک بڑا سرکل ہے. جیسے پاکستان کا قبلہ کدھر ہے؟ مغرب کی طرف. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں میں سورج کہیں غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں جگہ بدل لیتا ہے. تو وہ جو سردیوں اور گرمیوں کے سورج کے بیچ کی جگہ ہے نا، وہ سارا ہی قبلہ بن جاتا ہے. اگر رخ کرتے وقت تھوڑا سا ادھر یا تھوڑا سا ادھر بھی ہو جائے تو ایز لانگ ایز رخ ادھر ہے، منہ ادھر ہے، تو نماز ہو جاتی. تو اس لیے بعض لوگ اتنا شور مچا دیتے ہیں، ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے غلط پڑھ رہے، نماز بدمزہ کر دیں گے. سلیقہ نہیں آتا کہ کسی کو بھی کسی چیز سے روکنا کیسے. کبھی بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے نماز، تو اگر تو تھوڑا بہت اینگل فرق ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہے تو کبھی بھی اونچی آواز میں شور مچا کے کچھ نہ کہیں. آپ کیا کریں، ایک اور جائے نماز لائیں اور اس کے پاس دوسری طرف بچھا کے اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نہ کھینچنی، اس لیے دوسری لانی پڑے گی. اس کے دوسری طرف بچھا کے ہاتھ سے اس کو موڑ دیں کہ اس طرف کو ہے. پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم سب ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب بھی اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو ادھر ہی کو موڑ لو، اسی سمت کر لو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، انفرادی حکم تھا. دوسرا سب مسلمانوں کے لیے، فَوَلُّوا، سارے پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، ان کو اعتراض کی ضرورت نہیں، ان کے لیے اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. اس لیے لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، ان کو پہلے سے ہی پتا ہے کیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس قبلے کی طرف منہ موڑ لینا، واپس اپنی اصل پہ آ جانا، یہ بالکل سچی بات ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آخری نبی کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے ان کی باتوں کو جانے دو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے، ساتھ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ پریشانی دور کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان دل جمی سے عمل کر سکیں۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے، یہ قرآن پاک کی حکمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہود یہ اعتراض کر رہے ہیں اور تم فکر نہیں کرنا، اب ادھر کو قبلہ ہے، اب ادھر منہ موڑ لو، نہیں، حکم بھی ساتھ آ رہا ہے اور ان کے اعتراض کے جواب بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اس کو بسا اوقات حق پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ مانتا نہیں۔ کیوں؟ کس خوف سے؟ لوگ کیا کہیں گے، اور کوئی کیا کہے گا۔ یہاں بھی لوگوں کا خوف نکالا جا رہا ہے، لوگوں کی باتیں چھوڑو، اور زیادہ خوف کس کا تھا انہیں؟ اہل کتاب کا۔ فرمایا ان کی بات چھوڑو، ان کو سب پتا ہے کہ ایسا ہونا تھا، لیکن چونکہ یہ بات ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے، ان کے لیے نبھانا مشکل ہے، اس لیے وہ بار بار اعتراض کریں گے، ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کو خوب پتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، وہ بھولا ہوا نہیں ہے ان کی حرکتوں اور شرارتوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔